أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. یہ سورۃ التحریم ہے. تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا. دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. سب سے بڑا پیغام اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ نہ تو بیویوں کے ساتھ ایسی سختی ہونی چاہیے کہ وہ طلاق تک پہنچ جائے، جیسے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کی جو صورت ہے سورۃ الطلاق اس میں فرمائیں گے، اور نہ بیویوں کو اتنا خوش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے شریعت کو نقصان پہنچے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا ہے کہ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہو جائے اور شریعت کو نقصان پہنچے. اب کیا ہوا ہے پورا واقعہ سنیے. واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد اب کھڑے کھڑے سب بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے خبرگیری کے لیے. ایک روز حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ کہا کہ حضور آپ تشریف لائیے اندر، میں نے شربت بنایا ہے. چونکہ حضور کو شہد بہت زیادہ پسند تھا تو حضرت زینب نے جب اس کی دعوت دی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے حضور تشریف لے گئے. جب یہ چیز حضرت حفصہ اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھی تو ان کو رشک آیا. ظاہر سی بات ہے، بیویوں کو آپس میں ایک دوسرے پر غیرت آتی ہے، رشک آتا ہے. تو اب ان دونوں نے یہ تدبیر کی کہ جب حضور ہمارے یہاں تشریف لائیں گے تو ہم حضور سے یہ کہیں گے کہ حضور آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. مغافیر ایک گوند آتا تھا جس گوند میں بدبو ہوتی تھی. اب جب حضور تشریف لائے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تو حضرت ماں حفصہ کے مکان پر تشریف لاتے ہی ماں حفصہ نے حضور سے یہ کہا کہ حضور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں پیا، میں نے تو صرف شہد پیا ہے. تو حضرت ماں حفصہ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی یہ مغافیر کے اوپر گئی ہوں اور اس کا رس چوس کر لائی ہوں، جس کی وجہ سے اس میں مغافیر کی بو آ رہی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ کہہ دیا کہ میں اب آئندہ شہد نہیں پیوں گا، اور شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا. یہ ہے، دیکھیے، ایک حلال چیز کو حضور نے اپنے اوپر حرام کر دیا. اور ساتھ میں حضور نے حضرت ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ دیکھو، یہ جو میں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے یہ بات تم کسی اور سے مت کہنا، اس لیے کہ یہ بات جب آہستہ آہستہ زینب تک پہنچے گی تو زینب کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. تو حضرت زینب کی تکلیف کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے حضرت ماں حفصہ کو یہ بات کہی. لیکن ہوا یہ کہ حضرت ماں حفصہ نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہہ دیا کہ دیکھو ہماری جو تدبیر تھی وہ کامیاب ہو گئی اور حضور نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے وہ سمجھنا ہے. سب سے پہلا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام آتا ہے.
کیا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار بھرے انداز میں حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے کہ میرے پیارے، ان بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ اب آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے، دیکھیے اگر کوئی شخص ایک حلال چیز کو اپنے اوپر کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کرتا ہے، اس کو حقیقت میں حرام نہیں سمجھتا ہے، اس کو جو ہے عقیدتاً حرام نہیں سمجھتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ایسا کرنا بظاہر جائز ہے، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان تھی، آپ کا جو مقام تھا، اس کے اعتبار سے یہ چیز نامناسب تھی، خلاف اولا تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا کہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ کسی حلال چیز کو، چاہے ضرورت ہو، چاہے کوئی مصلحت ہو، چاہے آپ نے عقیدتاً حرام نہیں سمجھا، پھر بھی آپ کے لیے نامناسب ہے، اس لیے آپ کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام مت کیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا، اور حضور کے واسطے سے ہمیں جو مسائل سمجھ میں آیا وہ سمجھیے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال کیا ہو، صحیح احادیث سے جو حلال ہو، اس کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے اور عقیدتاً حرام سمجھتا ہے، یعنی عقیدتاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز نعوذ باللہ اللہ نے حرام کی، تو عقیدہ یہی ہو، عقیدے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ شخص جو ہے، ظاہر سی بات ہے، حلال اللہ نے کیا اور یہ اس کو عقیدتاً حرام سمجھ رہا ہے، تو یہ شخص کافر ہو جائے گا، اور بعضوں نے گناہ عظیم لکھا ہے، یعنی بہت بڑا جرم ہے کہ ایک حلال چیز کو انسان عقیدتاً اپنے اوپر حرام سمجھے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اس حلال چیز کو عقیدتاً اپنے اوپر حرام نہیں سمجھتا ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے وہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی پھر بھی اپنے اوپر حرام حالانکہ عقیدتاً حرام نہیں سمجھ رہا ہے، پھر بھی یہ گناہ ہے کیونکہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، اگر ضرورت کی وجہ سے اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کر رہا ہے اور عقیدتاً نہیں بلکہ یوں ہی ضرورت کی وجہ سے، تو یہ چیز جائز ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ اس نے اس چیز کو اپنے اوپر جو ہے حرام تو نہیں سمجھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑنے کو وہ ثواب سمجھتا ہے، تو یہ بدعت ہے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ مثال کے طور پر بھائی پیاز، تو پیاز کھانا جائز ہے، لیکن وہ پیاز کو چھوڑ رہا ہے اور چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ پیاز کو نہ کھانا یہ ثواب ہے، تو یہ بدعت ہے، اس کو یہ غلط کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ہاں، اگر وہ پیاز کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ کوئی ضرورت ہے، مثال کے طور پر پیاز کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس وجہ سے اس نے پیاز کھانے کو چھوڑ دیا ہے، تو اب یہ جائز ہے کیونکہ اس نے عقیدتاً نہیں چھوڑا ہے اور اس چھوڑنے کو ثواب نہیں سمجھ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہو اس کو اپنے اوپر عقیدتاً حرام نہیں سمجھنا چاہیے، اسی طرح بغیر کسی ضرورت اور مصلحت کے بھی حرام نہیں سمجھنا چاہیے، اسی طرح ثواب سمجھ کر بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت ہو، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو تکلیف ہے، آپ کو اس سے جو ہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے بھائی میں یہ فلاں چیز نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اس کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ تو مسائل ہو گئے۔ اب ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے وہ سمجھیے۔ ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم نبی کی بیوی ہو، اور ازواج مطہرات کے واسطے سے تمام بیویوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کے راز کو سنبھالنا، اور تم نے اس راز کو فاش کر دیا، اس راز کو کھول دیا،
دوسروں تک پہنچا دیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں کے لیے پیغام ہے، اور صرف عورت کے لیے نہیں، ایک مرد کے لیے بھی پیغام ہے کہ عورت کا اگر کوئی راز ہے تو مرد اس کو راز بنا کر رکھے، اگر شوہر کا کوئی راز ہے تو عورت اس کو راز بنا کر رکھے، اس کو اوروں کے سامنے نہ کھولے۔ یہ بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ حفصہ نے جو تم نے راز کی بات کہی تھی وہ بات کسی اور سے کہہ دی ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ میں نے منع کیا تھا، پھر بھی تم نے یہ بات کسی اور کے سامنے کھول دی۔ تو حضرت ماں حفصہ کو تعجب ہوا کہ یہ بات کس نے کہہ دی، کہیں عائشہ نے تو نہیں کہہ دی؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ نے مجھے بتلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ بہت سے ہمارے بریلوی بھائی بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور عالم الغیب ہے، نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتلائے تب تک حضور کو بھی کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اس لیے اب آگے سنیے، ازواج مطہرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ کی کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا، اس لیے توبہ کر لو، ہاں توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو اگر تم توبہ کے لیے راضی نہیں ہو تو یہ بات یاد رکھنا، اس میں تمہارا نقصان ہے، حضور کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم سب مل کر حضور کو نقصان پہنچائیں گے؟ ازواج مطہرات اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ ہم سب مل کر حضور کے خلاف تدبیر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا نا نا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا مولا ہے، حضور کا سردار، حضور کا مددگار، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم سب مل کر حضور کو نقصان پہنچائیں گے، نہیں۔ اسی طرح اگر تمہارے دماغ میں یہ ہو کہ حضور اگر ہم کو طلاق دے دیں گے تو ہماری جیسی عورتیں کہاں ملے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے تم کیا سمجھتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضور طلاق دے دے تو تم سے اچھی عورتیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح میں دیں۔ اور ان عورتوں کی خوبیاں کیا ہو تم جانتی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان عورتوں کی خوبیاں بھی بیان کی ہے۔ پہلی خوبی، وہ مسلمان ہو یعنی فرما بردار ہو، مومنات ہو یعنی اللہ پر یقین رکھنے والی ہو، اللہ کے ہر حکم پر یقین رکھنے والی ہو، قانتات ہو یعنی اللہ کی عبادت میں لگی رہے، تائبات ہو یعنی توبہ کرنے والی ہو، عابدات جو قانتات کے اندر آ گیا تھا لیکن الگ سے ذکر کیا کہ اللہ کی بندگی کرنے والی ہو، سائحات روزہ رکھنے والی ہو، اور پھر سیبات وہ ابکار ہو، وہ شادی شدہ یعنی پہلے اس کی شادی ہو چکی ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ شوہر دیدہ، اور اسی طرح کواری کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر۔ تو بہرحال آدھی صورت ہوئی ہے، آدھی صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، شریعت کو ہم نقصان پہنچانے لگے۔ اور اس کی ایک مثال دی کہ کوئی چیز حلال ہے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے بغیر کسی ضرورت کے ہم اس کو حرام نہ قرار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔